بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، زندگی ایک سفر ہے اور میں اور آپ مسافر ہیں، اور دنیا گزرگاہ ہے جہاں سے یہ سفر ہو رہا ہے۔ جس مسافر کو منزل کا پتہ ہو، کہاں جانا، راستے کا پتہ ہو، ٹھیک ٹھیک، وہ اطمینان سے چلتا ہے، چاہے اس کے پاس پرانی گاڑی ہو، نئی گاڑی ہو، پیدل ہو، اونٹ پر ہو، گھوڑے پر ہو، راستہ ٹوٹا ہوا ہو، کہیں صحرا ہو، کہیں پھول چمن ہو، اندر میں اسے اطمینان ہوتا ہے کہ سفر صحیح ہو رہا ہے، منزل کے قریب جا رہا ہو۔ جس مسافر کو نہ منزل کا پتہ ہو، نہ راستے کا پتہ ہو، اس کے نیچے انگلینڈ کے خوبصورت راستے ہوں اور دائیں بائیں اسکاٹ لینڈ کے خوبصورت منظر ہوں، سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت پہاڑ ہوں، بہت قیمتی گاڑی پر سوار ہو، دیکھنے والے کو وہ بڑا پرکشش نظر آ رہا ہو، لیکن جسے نہ منزل کا پتہ نہ راستے کا پتہ، اللہ کی قسم اسے کبھی چین نہیں آ سکتا، وہ سکون نہیں پا سکتا۔ جب لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ تو اس وقت پوری دنیا کے انسان اپنی منزل کا پتہ نہیں، راستے کا پتہ نہیں۔ ساری دنیا کے انسانوں نے منزل کیا بنائی ہے؟ پیسہ بنانا، عزت، دولت، شہرت۔ پوری دنیا کے انسانوں کا مقصد، چاہے اس میں مسلم ہو نان مسلم ہو، ایک بنتا، عزت ہو، دولت ہو، شہرت ہو۔ منزل غلط ہوگی، کیونکہ وہ عزت کیا جو چھن جائے، وہ دولت کیا جو ختم ہو جائے، وہ شہرت کیا جسے گمنامی کھا جائے۔ ان تینوں چیزوں کو موت نگل جائے گی، یا زندگی میں چلی جاتی ہیں یا موت ختم کر دیتی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا طاقتور بادشاہ چنگیز خان گزرا ہے، آج اس کی قبر کا نشان نہیں، اس کی قوم کا نشان نہیں، اس کے شہر کا نشان نہیں۔ دنیا کا خوبصورت شہر تھا قراقرم، جو اس کا کیپٹل تھا، آج وہاں ایک پتھر ہے، اس پر ایک کچھوے کا بت بنا ہوا ہے، اس کی بھی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اور چاروں طرف پھیلا ہوا صحرا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں دنیا کی سب سے طاقتور ایمپائر تھی۔ جب منزل کا انتخاب غلط ہوا تو راستہ خود ہی غلط ہو جائے۔ جس نے لندن جانا ہے اس کے لیے راستہ اور ہے، جس نے گلاسگو جانا ہے اس کے لیے راستہ اور ہے۔ تو لندن جانے والا اگر گلاسگو کے روڈ پر ہے تو اپنی منزل سے دور ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے۔
ہمارے پاس علم اتنا تھوڑا ہے کہ ہم اس ناقص علم پر نہ منزل کو جان سکتے ہیں، نہ راستے کو جان سکتے ہیں، نہ سفر کے طریقے کو جان سکتے ہیں۔ تھوڑے علم سے یہ کیلکولیشن ہوئی کہ دولت آئے، عزت ملے، شہرت ملے، واہ واہ ہو، پوری دنیا ظلم و ستم سے بھر گئی، پوری دنیا میں آگ لگ گئی۔ جتنا آج کمزور انسان مظلوم ہے، شاید ہی کبھی ہو۔ پیسہ آنا چاہیے، ڈرگز بیچو، لاکھوں کروڑوں جوانوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں، لیکن میرے پاس پیسہ آنا چاہیے، کیونکہ ڈرگز سے جو پیسہ آئے گا بہت زیادہ ہوگا، لہذا آنا چاہیے۔ لوگوں کے گھر لوٹتے ہیں تو لٹ جائیں، ڈاکہ ڈالو، قبضے کرو، غلط پیپر بناؤ، آج کل وہ ہیک کر لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے لوگوں کی کمائیاں لوٹ لیتے ہیں۔ کیوں؟ پیسہ آنا چاہیے تو انسانیت سسک کے رہے۔ انسان کا جب علم بگڑتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے۔ عمل بگڑے، علم صحیح ہو تو واپس آنے کی امید ہے کہ دماغ کہہ رہا ہے غلط کر رہا ہوں، تو کبھی واپس آنے کی امید ہے۔ دماغ اور عمل ایک ہو جائیں، علم بھی غلط ہو جائے، عمل بھی غلط ہو جائے، واپسی کی امید ناممکن کی حد تک چلی جاتی ہے۔ میرے آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم خود اپنی زندگی کے راستے طے کر سکیں، منزل طے کر سکیں اور اپنے مقصد کو جان سکیں، پہچان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اعلان کیا، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، میرے بندے تو بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جاہل ہے، چھوٹا موٹا جاہل نہیں ہے، بہت بڑا جاہل ہے۔ اپنے عقل پہ نہ چلنا ورنہ تباہی کے سوا کچھ نہ ملے گا، کہیں کھڈوں میں گر جاؤ۔ کان الانسان عجولا، میرے بندے تو بڑا جلد باز ہے، تیرے اندر صبر نہیں ہے، دیکھنا کہیں غلط فیصلہ، اپنی عقل پہ چلو گے تو غلط فیصلے کرو گے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، تمہارے اندر غصہ ہے، جلدی غصے میں آتے ہو، لڑتے ہو، لوگوں کے حق مارتے ہو، اپنی عقل پہ نہ چلنا، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، میرے بندے تو بڑا کنجوس ہے، بخیل ہے، پیسہ دے دوں تو اور کی ہوس لگ جاتی ہے، سمیٹنے کے لیے اوروں پر ڈاکے ڈالتا ہے۔ ایک بدماش ڈاکو ہے جو گن پوائنٹ پہ پیسے لے لیتا ہے، ایک مہذب ڈاکو ہے جو بڑے وائٹ کالر کے ساتھ لوگوں کی جیب سے پیسے نکال لیتا ہے۔ جتنے انفیئر مینز ہیں مال کمانے کے، یہ سب وائٹ کالر ڈاکو ہے۔ میرے بندے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، تم ناشکرا بہت ہے، تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو میرے سارے احسان بھول جاتا ہے، تو لہذا تو اس قابل نہیں ہے کہ اپنی منزل طے کر، راستے طے کر، کسی اور سے پوچھ جو جاننے والا ہو، اس سے پوچھ جس کا علم کامل ہو۔ جب زمین آسمان میں نظر دوڑائی تو اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں جس کا علم کامل ہو، کیونکہ علم کامل کے لیے ضروری ہے کہ ہر شے اس کی آنکھوں کے سامنے ہو، جو گزر گیا ہو، جو موجود ہو، جو آنے والا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر زمانے میں موجود ہو۔
اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ابتدا انتہا سے پاک ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہ. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر کچھ نہ ہو جس کو دیکھنے میں مشکل پیش آئے. تو جب یہ صفات میں ڈھونڈتا ہوں تو صرف اللہ بچتا ہے جس میں یہ سب کچھ ہے. باقی سب کہیں نہ کہیں آ کے رک رہے ہیں. جو پیدا ہوا جسے موت آئی، جو پیدا ہوا جسے موت آئی، اس کی پیدائش سے پہلے بھی بہت سا جہان ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی بہت سی کائنات ہے. لہذا سکڑ گئی بات، علم سکڑ گیا. میں نے اللہ کو ڈھونڈا تو اس نے اپنا تعارف کروایا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں وہ ہوں جو موت سے پاک ہوں. الحی، میں وہ ہوں جو ہمیشہ کے لیے قائم ہوں. مجھے قائم رہنے کے لیے روٹی بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے. روٹی پانی نہ ملے، نیند نہ ملے، میں قائم نہیں رہ سکتا. مجھے زندہ رہنے کے لیے روح چاہیے. روح نکل جائے تو ابھی یہ ڈیڈ باڈی ہوگی. تو میرا اللہ کہتا الحی، مجھے کسی روح کی ضرورت نہیں. القیوم، مجھے کسی شے کی حاجت نہیں. اپنی ذات میں زندہ، اپنی ذات میں قائم. پھر جو سو گیا تو سوتے سوتے جو ہوا وہ تو نہیں جانتا. پھر جو اونگنے لگا تو بیٹھ کے بھی اسے نہیں خبر ہے. لطیفہ سنو، گورنمنٹ کالج لاہور کی بات، ہسٹری کا ہو رہا تھا لیکچر. تو پروفیسر صاحب بتا رہے تھے ڈیزرٹ، اپنا گوبی، صحرائے گوبی، پتہ نہیں کہاں سے پرانی بات، 40 سال پرانی بات یاد. تو وہ صحرائے گوبی بتا رہے تھے. پیچھے ایک اسٹوڈنٹ جو وہ ایسے اونگ رہا تھا. تو انہوں نے اس کا رول نمبر 56، کیسا ویئر از صحرائے گوبی ڈیزرٹ کا سر چھانگا مانگا. تو جو اونگ رہا ہو وہ بیٹھ کے بھی غافل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تأخذه سنة ولا نوم. تیرے رب کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. پھر بھولنے سے بات غلط ہو جاتی ہے تو میرے رب نے کہا لا ما کان ربک نسیا. تیرا رب بھول سے پاک ہے. پھر کوئی چیز نظروں سے آگے پیچھے ہو جائے تو کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے تو میرے رب نے کہا لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وصارب بالنهار يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. اللہ ایک ہی ہستی ہے جسے اپنی تعریف اپنے منہ سے سجتی ہے اور وہ اللہ ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسری ہستی ہے جس سے اپنے منہ سے تعریف سجتی ہے، وہ میرے اللہ کا حبیب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے علاوہ جو اپنی تعریف آپ کرے گا وہ دھوکے میں ہے بیچارہ، پتہ نہیں ہے اسے. تو جو چیزیں علم کے خلاف ہیں، علم کو کمزور کرتی ہیں، اللہ ان سے پاک ہے. دیکھنا کیسا ہے اللہ کا؟ کس طرح دیکھتا ہے؟ اندھیرے میں چلو، روشنی میں چلو،
تیرا رب دیکھتا ہے. ایک رائے کے برابر کوئی چیز تیرے اللہ کی نظر سے چھپی ہوئی نہیں ہے. زمین کے اندر تہ میں کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, آسمان کے نیچے کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے, آسمان کے اوپر کیا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے رائٹ دیکھا تو مجھے لیفٹ والے نظر نہیں آ رہے, میں نے لیفٹ دیکھا تو رائٹ والے نظر نہیں آ رہے, میں نے پیچھے دیکھا تو آگے والے نظر نہیں آ رہے. لیکن میرا رب کہتا ہے, میرا رب کہتا ہے لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ. آسمان دیکھوں زمین نہیں چھپتی, زمین دیکھوں سمندر نہیں چھپ سکتے, سمندروں کو دیکھوں پہاڑ اوجھل نہیں, پہاڑوں کو دیکھوں تو جنگل سے غافل نہیں. ہوئے 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 آپ کے انگلینڈ میں کتنے درخت ہیں, کتنے درخت ہیں, اور پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں, اور برازیل کا جنگل جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اور پوری ہماری فضا کو 60% آکسیجن سپلائی کر رہا ہے. کہ کینیا کے جنگل, ایوری کوسٹ کے جنگل, گینی کوراکری کے جنگل. اور میرا رب کہتا ہے جنگل چھوڑو, جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے پتے بھی تیرے اللہ نے گنے ہوتے ہیں. پھر جو گرتے ہیں, اب آپ کے موسم شروع ہو گیا پتوں کے جھڑنے کا, تو چاروں طرف پتے گرے پڑے گرے پڑے گرے پڑے, تو میرا رب کہتا ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها. آج کتنے پتے گرے تیرے اللہ کے علم میں ہے, کل کتنے گرے تھے وہ بھی جانتا ہے, پورے سیزن میں کتنے گرے ہیں وہ بھی جانتا ہے, اور ابھی جو کل گریں گے وہ بھی جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک, کوئی تر, کوئی دانہ, کوئی گٹھلی, کوئی سیڈ, کوئی بیج زمین کے اندر, تہ کے اندر, پہاڑ کے اندر, غار کے اندر, پانی کے اندر, جہاں بھی ہے تیرے رب کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے. فرشتوں کو دیکھے تو جن بھی سامنے, جنات کو دیکھے تو انسان سامنے, انسانوں کو دیکھے تو پرندے سامنے, پرندوں کو دیکھے تو جانور سامنے, جانوروں کو دیکھے تو مچھلیاں سامنے, مکھی, مچھر, پتنگے, پروانے تک پر اس کی نظر چلتی ہے, چلتی ہے. لہذا ایسا دیکھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا علم کامل ہے. پھر جس کی ابتدا نہ ہو, اللہ اپنا تعارف کراتا ہے نا, پورے قرآن میں تعارف کراتا ہے. میں سورہ حدید کا شروع پڑھتا ہوں. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. میرے بندو, لندن والو, نہ پڑھو میری تسبیح, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, کل کائنات میری تسبیح پڑھتی ہے. میں عزت و حکمت والا, لہو ملک السماوات والارض, میں زمین آسمان کا بادشاہ, یحیی و یمیت, زندگی موت کا مالک, وہو علی کل شیء قدیر, ہر چیز پہ قادر. اب اللہ لانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا علم بھی میرے پاس ہے, تو ہر چیز کا علم میرے پاس ہے. اس دعوے کے لیے پہلے دلیل لاتا ہے. دعویٰ وہ مانا جاتا ہے جس کا دلیل ہو. تو اللہ دعویٰ بعد میں کر رہا ہے, دلیل پہلے لا رہا ہے. کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. تیرا رب اول. اول کا کیا مطلب؟ کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں, کہیں سے شروع نہیں ہوتا. والآخر, کوئی دی اینڈ کوئی نہیں, کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا. ابتدا سے پاک, انتہا سے پاک. والظاہر, سب سے بلند, اس سے اوپر کچھ نہیں. والباطن, ایسا چھپا ہوا کہ اس سے کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں. ان چار لفظوں کو میرے نبی نے کیا,
اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول تجھ سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، یا اللہ تو سب سے آخر میں، تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر، تو بلند، ولیس فوقک شیء، تیرے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن، اور تو چھپا ہوا، فلیس دونک شیء، تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو جب چار باتیں میرے رب کے اندر ہیں تو اب دعویٰ سنو۔ تو دعویٰ کیا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اول، میں آخر، میں ظاہر، میں باطن، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو جو اول آخر ظاہر باطن ہو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، نہیں ہے، نہیں ہے۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی مثال؟ هل تعلم له سمیہ، یورپ والو بتاؤ، ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ایشیا والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، ساؤتھ نارتھ امریکہ والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، آسٹریلیا والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ، افریقہ والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کس چیز سے تشبیہ دوں؟ اپنا، میرے جیسا ہے ہی تشبیہ کیا دوں؟ میری مثال یہ کوئی نہیں ہے۔ لہذا جب اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے تو پھر تیرے رب کا یہ دعویٰ ہے، سنو، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے۔ میں اللہ کے علم کو بیان کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو منزل اللہ تمہاری طے کرے وہ اپنی منزل بناؤ، جو راستہ اللہ تمہارا طے کرے وہ راستہ اپنا راستہ بناؤ۔ پھر کیونکہ راستہ دیکھا ہوا نہیں ہے، کسی سے پوچھنا پڑے، آپ لوگوں نے راستے نہیں دیکھے تو آپ کو رہبر ملا ہے، نیویگیشن، وہ آپ کا رہبر ہے، وہ غلط لے جائے، غلط چلتے لوگ، کبھی وہ بھی تو غلط ہو جاتا ہے۔ تو ایک رہبر چاہیے جو تمہاری انگلی پکڑے، تمہیں راستے پر چلائے، تمہیں اپنے مولا سے ملائے، تمہیں اپنے اللہ سے ملائے، اور اس کا علم بھی کامل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا، ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، ساری آدم کی نسل میں سے عرب کو چنا، ثم تخیر العرب فاختار مضر، پھر سارے عرب کی چھانٹی کر کے اس میں سے مضر کو چنا، ثم تخیر مضر، پھر سارے مضر کو چھانٹا اور اس میں سے اختار قریش کو چنا، ثم تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر سارے قریش میں سے ہاشم کو چنا، میرے نبی کے پردادا، ثم تخیر بنی ہاشم، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا، فاختارنی، پھر اللہ نے مجھے چنا، انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا عالی انسان کوئی نہیں اور میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کا نسب آدم تک جائے، یہ میرا حبیب ہے جو ایسے، جو اللہ نے چنا۔ آپ کو وجود میں آنے کے لیے 10,000 سال چاہیے تھے کہ چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے پروسیس ہوتا ہے، اس پروسیس سے گزر کر ہی چیز بنتی ہے۔ 10,000 سال اللہ نے کائنات کو گھمایا، حبیب لانا ہے، حبیب اللہ کو لانا ہے، محمد و احمد کو لانا ہے،
حاشر اور عاقب کو لانا ہے، فاتح و خاتم کو لانا ہے، ابو القاسم طہ یاسین کو لانا ہے، مبشر نذیر داعی اللہ کو لانا ہے، شاہد ہادی کو لانا ہے، مزمل مدثر کو لانا ہے، رحمت للعالمین کو لانا ہے، کافۃ للناس بشیر و نذیر کو لانا ہے، کل کائنات کے انسانوں جنات کے نبی اور رسول کو لانا ہے، اور اپنے حبیب کو لانا ہے۔ تو یہ وقت لگنا ہی تھا، ساتوں زمین آسمان کی چکی چلی، اور میرے رب کی قدرت کا شاہکار نہ ماں نے ایسا جنا، نہ ماں ایسا جن سکتی ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، قربان جاؤں حسان کے دو شعر پر، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا۔ ہاں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا عورتوں نے تو ہاتھ کاٹے، میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتی۔ اللہ کے حبیب اللہ، خلیل بھی اللہ نے کہا، حبیب بھی کہا، کلیم بھی کہا۔ محمد، احمد، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم طہ یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، ہادی مہدی، مزمل مدثر، محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن خالد بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلیمان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزام بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يكربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أقنار بن إيهام بن مقشر بن ناحف بن زارع بن سمي بن مزي بن عمر بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام وأجمل منك لم تلد النساء۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا، سب سے عالی خاندان۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین نہ میری آنکھ نے دیکھا نہ کوئی اور آنکھ دیکھے گی۔ اللہ نے واسطہ بنایا، اپنے علم پر آپ کو لانا چاہتا ہے، خود تو آ نہیں سکتا کہ لا زمان ہے لا مکان ہے، فرشتے نہیں لا سکتا کہ وہ اور ہم اور، وہ نور سے بنے ہم خاک سے بنے، ہمارے لیے ہم میں ایک نمونہ ہونا چاہیے۔ من انفسکم، اللہ قریش سے مکہ سے کہہ رہا ہے تمہارے اندر سے اس کو لایا، باہر سے نہیں لایا۔ جمال دیکھو، جلال دیکھو، حسن دیکھو، بول دیکھو، فی صوتہ سحل، آپ کی آواز میں کشش، رولو اور جادو اور سحر اور مٹھاس، دلوں کو
پکڑنے والا حلال جادو، سحر حلال. میرے نبی نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں. تو قریش مکہ کہتے تھے باہر سے آنے والے لوگوں کو، یہاں ایک ہمارا نوجوان وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، ارے اس کی نہ سننا، اس کی آواز میں کوئی جادو ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. طفیل بن عامر دوسی، قبیلہ دوس کے سردار ابو ہریرہ کا قبیلہ مکے میں آئے، لوگوں نے ڈرایا جو سنتا ہے ہو جاتا ہے اسی کا دیوانہ. اچھا، انہوں نے وہ روئی لی اور اپنے کانوں میں ٹھونس لی کہ میں سنوں گا ہی نہیں. کانوں میں ٹھونس، نماز کر رہے، دیکھا آپ نماز پڑھ رہے، نفل نماز ہوتی، جب چہرے کو دیکھا تو کھچا دل ان کی طرف، کہنے لگا یہ کون؟ تو قریشی کہنے لگے ہوئی جادوگر، ہوئی ہے. تو طفیل کہنے لگے میرے دل نے کہا یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا. تو میرے جی میں آیا میں عقل مند ہوں، قوم کا سردار ہوں، جھگڑے چکانے والا ہوں، زندگی گزری ہے میری اسی دور میں، تو میں کو اتنا پاگل ہوں کہ اس کی باتوں میں آ جاؤں گا؟ میں سنوں تو صحیح، اگر صحیح بات ہوگی تو لے لوں گا. تو روئی نکالی اور آگے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو؟ تو میرے محبوب نے فرمایا آپ کے لیے یہ، میرے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہے، کاش ہم وہ زبان سمجھتے جس میں قرآن اترا ہے. آپ نے فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. یوں ہلا طفیل، کہنے لگا اعی فقد بلغنا قاموس البحر. اے محمد یہ دوبارہ سنا، اللہ کی قسم تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے، ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے. تو آپ نے پھر فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. کا اپنا بول پڑھا دے، کیا کہتا ہے؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے، یہ اپنا ہاتھ دے، یہ ہاتھ دے رہا ہوں. فی صوتہ سحل فی لحیتہ کفافا، داڑھی بڑی خوبصورت بھاری، فی عینیہ داج، آنکھ بڑی موٹی لمبی، سرخ لکیریں، آنکھ کے اندر سرخ لکیریں، اکحل اہدب احور، یہ سارے میرے نبی کی آنکھ کی صفت ہے. حسین آنکھ، لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، اندر میں سرخ لکیریں، اور یہ پلکیں جو عورتیں مستوئی لگاتی میرے رب نے قدرتی میرے نبی کی لمبی بنائی تھی. لمبی آنکھ، لمبی پلکیں، ازج، یہ بھویں بڑی خوبصورت، من غیر قرن، یہاں بال نہیں ہے. فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار. کیا کلمات ہیں. فی عینیہ تاج، فی عنقہ سطع، فی صوتہ سحل، فی لحیتہ کثافہ، لم تعبہ خجلہ، لم تزری بہ سعلہ. ایسے موٹے نہیں کہ پیٹ ادھر اور آپ ادھر، ایسے گجے نہیں کہ حسن و جمال میں کمی آ جائے. اطول من المربوع واقصر من المشذب، نہ اتنے لمبے کہ بدصورت ہو جائیں، نہ اتنے چھوٹے کہ بے روب ہو جائیں. یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلة البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا. واسع الجبین، ماتھا کھلا. ازہر اللون،
رنگ کلیوں جیسا، پھول جیسا نہیں. پھول میں چمک گھٹ جاتی ہے، کلی میں چمک پوری ہوتی ہے، پھول میں کم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کلیوں جیسا رنگ، شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال، یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، کان کی لو تک بال، نیم نہ بالکل ایسے گندھے ہوئے افریقیوں کی طرح، نہ لمبے اور کھلے، بلکہ پانی کی موجوں کی طرح، ہلکی ہلکی موجوں کی طرح، نیم گھنگریالے بال، کبھی مانگ نکالتے، کبھی سیدھی کنگھی فرماتے. جب کبھی مانگ نکلتی، سر سے ٹوپی ہٹتی یا پگڑی ہٹتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. ہاں سہل الخدین، بال بڑے خوبصورت، نہ اندر پچھے ہوئے، نہ باہر چربی کی وجہ سے ابھرے ہوئے. ولیع الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت، گلابی چوڑا منہ، اشنا، دانت ایسے ایک گول دائرے میں لگے ہوئے، نہ کوئی چڑھا ہوا، نہ پیچھے ہٹا ہوا، نہ اوپر چڑھا ہوا، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا، برابر. مفلج، چار دانتوں میں خلا جس میں روشنی نظر آتی تھی، نور نظر آتا تھا. براق الثنایا، اتنے سفید دانت کہ جب آپ مسکراتے تھے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا تھا. داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے یا 20، ایک صحابی نے کہا 20، ایک نے کہا 14. ان کو آپ نے مہندی لگائی. بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھت، عریض الصدر، کھلا ہوا سینہ، طویل الزندین، لمبے بازو، سائل الاطراف، انگلیاں بالکل سیدھی. یہ آپ میری انگلی دیکھو، یہ تھوڑی سی ٹیڑھی آپ کو نظر آ رہی. میرے حبیب کی انگلیاں ایسے پینسل کی طرح سیدھی. رحب الراحہ، ہتھیلی کشادہ، جو شجاعت کی نشانی، دلیری کی نشانی، سخاوت کی نشانی، سخاوت کی نشانی. شخص تو نہ ایک پٹھان بخیلی ہوتا ہے. بھائی پٹھان معاف کرنا، سارے پٹھان بخیل نہیں ہوتے، کوئی سخی بھی ہوتے. وہ اپنی ہتھیلی دیکھنے لگے اور ہے بھی پٹھان، آگے مصیبت ہی ہے. شفن الکفین والقدمین، یہاں ہتھیلیوں کے اوپر یہاں گوشت تھا، یہ وینز نظر نہیں آتی تھی، اور پاؤں کے اوپر خمسان الاخمصین، یہ جگہ گہری تھی جو چلنے میں مدد دیتی. فلیٹ ہو تو آدمی چلتے چلتے خود بیمار ہو جاتا، پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے، تو یہ جگہ گہری تھی. مسیح القدمین، آپ کے پاؤں اتنے نازک نفیس تھے کہ اوپر جب پانی پڑتا تھا وضو کا تو یوں نیچے چلا جاتا جیسے تیل لگے ہوئے جسم پہ پانی پڑے نا تو یوں تیزی سے جاتا ہے. ایسے میرے محبوب کے پاؤں تھے کہ تیزی سے پانی نیچے چلا جاتا تھا. دقیق المسربہ، اشعر الذراعین، آپ کے جسم پہ بال نہیں تھے. دقیق المسربہ، چھاتی کے درمیان بالوں کی ایک لائن تھی اس طرح جو آ کر ناف کے اوپر ختم ہو جاتی تھی. تھوڑے تھوڑے بال کلائیوں پر تھے، جیسے یہ نظر آ رہے ہیں. زیادہ میرے گھنے نہیں ہیں، کئی لوگوں کے بہت زیادہ ہوتے، تو آپ کے بالکل معمولی بال تھے، یہ معمولی. وَأَعَالِيَ الصَّدْرِ، تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے یہاں پر تھے، یہاں پر. انور المتجرد، جب کبھی کپڑا جسم سے کہیں سے ہٹ جاتا
کندھے سے ہاتھ، کیونکہ آپ کرتا بھی پہنتے تھے اور کبھی چادر ہی پہن لیتے، اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر، تو چادر تو ایسے کور نہیں کرتی، کبھی کندھا ننگا ہو گیا، کبھی کلائی ننگی ہو گئی، کبھی پیٹ سے کپڑا ہٹا تو یوں لگتا تھا جیسے سورج نکل آیا، چمکتا ہوا جسم مبارک چمکتا. سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا. ایک صحابی سامنے آئے، پیٹ بڑا تھا، تو آپ نے ان کے پیٹ پہ انگلی رکھی کہ اگر یہ چربی جہاں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو پیٹ سجے پاسے آپ کھبے پاسے، اور عورت موٹی ہو تو مصیبت آئے. سب تلقص، آپ کا سیدھا بدن تھا، سیدھا، کہیں ایسے نہیں تھے. ہم لوگ ممبر پہ بیٹھ کے ایسے ہو گئے، کندھے آگے ہو گئے. میں یوں کرتا ہوں، تھوڑی دیر تھک کے پھر یوں کر لیتا ہوں، لیکن میرے حبیب سیدھے تھے، ایسے بالکل سیدھا بدن، سیدھا. یمشی تکفیا، آپ جب چلتے تھے تو بڑی عاجزی سے چلتے تھے، اکڑ کے نہیں چلتے تھے، بڑے ہولے سے زمین پہ پاؤں رکھتے تھے. اور پہلی کتابوں میں آیا ہے ایسا نبی بھیج رہا ہوں تواضع والا، عاجزی والا، کہ لو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ من سکینۃ. کل کائنات کا سردار بناؤں گا، جنت کی چابی دوں گا، اپنا جھنڈا دوں گا، مقام محمود دوں گا، وسیلہ جنت الفردوس کا عالی مقام دوں گا، شفاعت کا حق دوں گا. اس کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، اس کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخلہ نہ ہو، اس کے قدم رکھے بغیر کوئی نبی جنت میں جا نہ سکے، اس کی امت کے جنت میں جانے سے پہلے کوئی اور امت جا نہ سکے. اے ساتوں آسمان سکیڑ دوں گا، عرش کے دروازے کھول دوں گا اور اپنا آپ دکھا دوں گا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، لیکن جو اتنے بڑے مقام والا میرا حبیب ہوگا وہ چلے گا کیسے؟ وہ چلے گا کیسے؟ وہ اتنی عاجزی سے چلے گا کہ خشک لکڑیوں پر بھی پاؤں رکھے تو آواز نہ آئے، خشک پتوں پر بھی پاؤں رکھے آواز نہ آئے. وہ اتنا عاجز ہوگا. 4 پیسے اکٹھے ہو جائیں چال بدل جاتی، تھوڑا سا بڑا عہدہ مل جائے چال بدل جاتی. محلب بن یزید بن ابی صفرہ عراق کا گورنر بازار میں بڑا اکڑ کے جا رہا تھا، تو مالک بن دیران نے فرمایا او جوان سنبھل کے چل، اوپر بھی ایک طاقت ہے. تو یوں کہنے لگا لگتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو، لگتا ہے مجھے جانتے نہیں ہو. کہ بیٹا تم سے زیادہ جانتا ہوں. اور کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک گندا پانی ہے، تیری انتہا ایک ڈیڈ باڈی ہے، اور اس کے درمیان میں پیشاب پاخانہ ہے. تو محلب کا سر یوں جھک گیا، کہنے لگا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا. آپ کی چال میں عاجزی، قدم چھوٹا، چال میں تیزی، چلتے تھے تھوڑا سا آگے جھک کر. بلندیوں کا سفر نیچے جھک کے طے ہوتا ہے. تم نے پہاڑ چڑھنا ہو تو ایسے چڑھتے ہو یا ایسے چڑھتے؟ کیوں؟ عام یہ دنیاوی اونچائی ہے، آپ نے اوپر پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو آپ دیکھو آپ ایسے چڑھو گے. اگر تھوڑا سا اکڑ کے چڑھو گے تو پیچھے.
تو میرے حبیب نیچے جھک کر چلتے تھے. یغدو من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے. اللہ نے چن کے بنائے حبیب اللہ، حبیب اللہ. ایک ہی سطر میں 3 نبیوں کا فرق بتاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اشرح لی صدری، اللہ نے اے اللہ میرا سینہ کھول، اللہ نے کھول دیا. لیکن اللہ نے اپنے حبیب سے کہا الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب میں نے آپ کا سینہ کھول دیا، آپ کے مانگنے سے پہلے ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویسر لی امری، اللہ میرا کام آسان فرما، اللہ نے کر دیا. لیکن اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، میرا حبیب میں نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے، آپ کا کام آسان. آسان کام کسے کہیں؟ جس پہ دل ٹھک جائے وہ آسان ہوتا ہے، جس پہ دل نہ ٹھکے وہ مشکل ہو جاتا. گرم پانی سے وضو کر کے آگے نماز پڑھنا کوئی مشکل ہے، لیکن دل نہیں آیا تو جی نہیں پڑھی جاتی. اور سڑک کے اوپر جا کے وہ سڑک توڑ رہا ہے سخت سردی میں دستانے پہن کر، اتنا مشکل کام کیوں ہو رہا ہے؟ کہ اس کے اوپر پیسہ مل رہا ہے، اس کی وجہ سے اس پر دل آیا ہوا ہے. تو دنیا میں سب سے مشکل کام میرے حبیب کا تھا، لیکن اللہ نے اندر کی باہر کی رکاوٹیں کھول کر فرمایا آسان. کلیم حبیب، اب خلیل، خلیل کی دعا وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میرا نام میرے بعد بلند ہو جائے. اللہ نے کر دیا، لیکن اپنے حبیب سے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے نام کو اونچا کر دیا. وہب بن منبہ فرماتے ہیں، وہب بن منبہ بہت بڑے علامہ، یہود سے مسلمان ہوئے. صنعاء میں ان کی قبر ہے. پچھلے سال میں گیا تھا، وہ 2 سال پہلے. فرماتے ہیں آدم سے لے کر آخر انسان، نبیوں رسولوں سمیت اللہ نے ان کو جتنا علم دیا وہ ایک ذرہ، ایک ڈاٹ، اور اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا وہ صحرا، بے خطا علم. پھر علم آتا ہے دیکھنے سے. میں نے ادھر دیکھا مجھے یہ نہیں پتا چل رہا، آگے دیکھا پیچھے نہیں پتا. میرے نبی نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی پیچھے دیکھتا. نیچے اللہ کا حبیب سچا، اوپر اللہ علم والا کامل، نیچے اللہ کا نبی علم کامل والا، اوپر اللہ مہربان ہمدرد، نیچے اللہ کا نبی ہمدرد. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، میں تمہارے لیے بہت مہربان ہوں، رحم والا ہوں. اور اللہ اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان ہیں، بڑے رحم دل ہیں. کوئی ایسی ویسی مہربانیاں. نماز پڑھاتے ہوئے بچے کے رونے کی آواز آتی تو میرے نبی نماز مختصر فرما دیتے، نماز جیسا حکم فرماتے. میرا جب چونکہ عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی تھی، بچے ساتھ ہوتے تھے، کوئی بچہ رو پڑا تو آپ نماز جلدی ختم فرماتے کہ بچے کو تکلیف ہو رہی ہے. اپنے رب کی حاضری شارٹ کٹ کر دیتے تھے. تمہارے پاس بچوں کے لیے ٹائم کوئی نہیں، چھوٹی سی جاب دکان کے شاپ کے پیچھے، اور میرا نبی 7 بر اعظم، 7 زمینیں، سارے انسان، سارے جنات اور قیامت تک آنے والے زمانوں کے ذمہ دار ہیں، اور سب کے لیے نبی بنائے گئے ہیں. لیکن آپ اپنے گھر میں بچوں سے محبت کرتے، بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو ٹائم دیتے تھے. کیا ٹائم دیتے تھے؟ اسپیشل آتے، فرماتے فاطمہ این اللقع، این اللقع، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ لقع شرارتی.
وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ بس فاطمہ فرماتی میں بھیجتی ہوں تو ان کو کپڑے پہنا کے بھیجو، دوڑے دوڑے آتے تو میرے محبوب یوں ہو جاتے، آؤ بھائی میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ اس پوزیشن میں آ کر کہتے آؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگاتے، پھر یوں فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی ہے؟ تم پورا ہفتہ اولاد کی شکل نہیں دیکھتے ہو، جاب شاپ۔ دنیا میں ان سے بڑا مصروف آدمی نہیں آ سکتا، ان سے بڑا ذمہ اٹھانے والا کوئی انسان نہیں آ سکتا، لیکن آپ ٹائم دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ آپ ایسے بچوں کو گھما رہے تھے، اوپر پیٹھ میں بٹھا کر اوپر سے جابر آ گئے، نعم المطیع، کیا زبردست سواری ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، کیا زبردست سوار ہیں۔ حسن پیدا ہوئے، آپ نے علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑنے والا۔ کہا نہیں حسن۔ پھر 10 مہینے بعد اور ان کو گرٹی آپ نے دی، وہ گڑتی جو کرتے پہلی غذا، کھجور ایسے نا کر کے ملائم کر کے دی، اور حضرت حسین کو ماں نے دی، حضرت فاطمہ نے دی۔ حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ نہیں، اس کا نام ہے حسین۔ پھر فرمایا یہ 2 نام اللہ نے جب سے آدم کی نسل چلی کسی کو نہیں دیے، میری اولاد کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، یہ پہلے بچے ہیں جن کو یہ نام دیا جا رہا ہے۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت پر آپ فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ دونوں کو یہاں اٹھایا ہوتا تھا، یہاں، اور یہاں اٹھانا تو ایک عام معمول کی بات ہے۔ عرب میں سردار بچے کو نہیں اٹھاتا تھا، عیب سمجھتا تھا، پیار نہیں کرتے تھے، عیب سمجھتے تھے۔ اقرع بن حابس تمیمی کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی ایک کا بوسہ نہیں لیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے تجھے بے رحم بنا دیا تو میں کیا کروں؟ اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کروں؟ تو عرب میں پہلے آپ عرب کا کلچر دیکھو، عرب کے کلچر میں عرب سردار کا بچے کو اٹھانا عیب، گھر میں اٹھائیں تو الگ بات ہے، باہر نہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو اٹھاتے ہی تھے۔ ایک دن کیا کیا، باہر نکلے، کیسے کہ اس کندھے پہ یہاں حسن بیٹھے تھے اور اس پر حسین بیٹھے تھے۔ اب حسن کو ہمیشہ ادھر اٹھاتے، حسین کو ادھر اٹھاتے، بڑے چھوٹے کا فرق ہے۔ تو دونوں کو یاد اٹھایا ہوا، ایک بدو حیران پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کیا کیا ہے؟ یعنی وہ تو بہت اس کو عیب سمجھ رہا تھا، پھر کہنے لگا آپ کو ان سے اتنی محبت ہے؟ ہاں بہت محبت ہے، اور سر میں نہیں محبت کرتا، ان سے میرا اللہ بھی پیار کرتا۔ پھر آپ نے دعا مانگی، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار فرما، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت فرما۔ کھیلتے ہیں، حسن کو بٹھا کر جب وہ چھوٹے یوں زبان نکال کے، اتنے بڑے رسول، ہمارے بعض ان کو زیادہ تبلیغ چڑھ جاتی ہے
کوئی بیوی کو پیار کی بات کرتے ہو, دین مٹ رہا ہے تمہیں عشق سوجھو, دنیا سے دین مٹ رہا ہے تمہیں عشق سوجھو, بے وقوف. میرا نبی تو اظہار عشق فرماتا ہے اپنی بیویوں کے ساتھ, اور اپنے بچوں سے اظہار محبت فرماتے, کھیلتے ہیں, یہ کھیل رہے ہیں, وہ بچہ دیکھا آپ کی زبان کو آگے پکڑنے کی کوشش کر تو آپ منہ اندر منہ میں لے جاتے. حسن حسین کی کشتی کرواتے, ایک دفعہ دونوں بچوں کی کشتی کروا رہے تو حسین تھوڑا غالب آ رہے, چونکہ حسن بڑے تھے نا, حسین چھوٹے تھے, تو حسن ذرا حسین کو دبا رہے تھے. تو آپ نے کہا شاباش حسین, شاباش حسین, شاباش. وہ حسین تکڑے ہو گئے. تو پھر حضرت فاطمہ تو دونوں کی ماں ہے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, آپ حسن کو شاباش دے رہے ہیں, حسین اب حسین کو شاباش دے رہے ہیں, حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے فرمایا میں کیا کروں, یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے, یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے, میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں. یہ میں اپنے نبی کا گھر بتا رہا ہوں. تسبیح پڑھنا دین کا حصہ ہے, پورا دین نہیں. نماز دین کا حصہ ہے, پورا دین نہیں. پورا دین 24 گھنٹے کی میرے معبود کی زندگی کا نام دین ہے. وہ دین کہیں کھو گیا ہے, گم ہو گیا ہے. عمر ہوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے, کہیں سے مل جائے, کہیں سے مل جائے, کہیں سے مل جائے. مدت ہوئی ہے یار کو مہما کیے ہوئے. حضرت عقبہ بن نافع افریقہ میں داخل ہوئے. تیونس کے ساحل پر اترے. بربر قوم آباد تھی. ان سے جہاد کیا, ان کو اسلام کی دعوت دی. پھر ان سے پوچھتے آگے کوئی ہے تو وہ بتاتے بھی نہیں. پھر ان سے آگے چلے, پھر آگے چلے, پھر آگے چلے اور مراکش تک پہنچ گئے. یہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر, اس میں صحرائے اعظم بھی آتا ہے, اس کو بھی پار کیا. اور سمندر جب سامنے دیکھا تو ایک ٹھنڈی آہ نکلی اور کہنے لگے اس سمندر نے میرا راستہ روک لیا. اگر مجھے پتا ہوتا اس سے آگے بھی اللہ کے بندے ہیں تو میں ان کو بھی جا کر اللہ کا پیغام سناتا. اور وہاں سے واپسی پر شہید ہوئے. وہیں قبر بنی. آج بھی الجزائر میں اس اللہ کے بندے کی قبر بتا رہی ہے کہ کہاں مکہ, کہاں مدینہ, کہاں حجاز, کہاں سے نکلے, اپنی قبر کہاں بنوائی اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دین میں داخل کرنے کے لیے. تیونس میں انہوں نے چھاونی بنائی. جب یہ اللہ کے کام میں تھے تو اللہ ان کے ساتھ تھا. تیونس میں چھاونی بنائی. وہاں جنگل تھا, 11 کلومیٹر پھیلا ہوا تھا, تو وہاں چھاونی بنائی. تو اس 12,000 کے لشکر میں 19 صحابہ اکرام بھی تھے. ان کو لیا اور اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا اے جنگل کے جانوروں, ہم اللہ کے رسول کے غلام ہیں. 3 دن کی مہلت ہے, جنگل سے نکل جاؤ. اس کے بعد وہ جو جانور ملے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے. 3 دن میں سارے افریقہ نے دیکھا شیر بھاگ رہے ہیں, چیتے بھاگ رہے ہیں, سانپ بھاگ رہے ہیں, ہسدے بھاگ رہے ہیں, بھیڑیے بھاگ رہے ہیں, ہاتھی بھاگ گئے, زیبرے بھاگ گئے, زراف بھاگ گئے. پورا جنگل خالی ہو گیا. کتنے ہزار بربر اس منظر کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. اس کی تو جانور بھی سنتے ہیں, ہم کیوں نہ سنیں. عاصم ابن عمرو رضی اللہ عنہ کو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھیجا مسان کی طرف, اور یہ بھی کہا کہ راستے میں لشکر کے لیے غلہ بھی لے کر آؤ, کھانے کا سامان بھی لے کر آؤ. ایرانیوں کو پتا چلا تو انہوں نے اپنے گاؤں کے ریوڑ اور بکریاں سب جنگل میں چھپا دی. جب مسان پہنچے تو کچھ بھی نہیں ملا. تو ایرانیوں سے کہنے لگے کہ بھائی یہاں ہمیں کچھ جانور مل جائیں گے. انہوں نے کہا یہاں کچھ نہیں ملتا. تو جنگل سے آواز آئی جانوروں کی, آؤ ہمیں پکڑ لو, ہم اس جنگل میں کھڑے ہوئے ہیں. تو ایرانی بھی حیران ہو گئے. جب گئے تو سب جانور کھڑے ہوئے تھے. جب حجاج بن یوسف کو یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا میں نہیں مانتا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس نے کہا ایک آدمی لشکر کا بھی زندہ ہے, اس کو بلا کر پوچھو. تو اس آدمی کو بلوایا, بڑی دور رہتے تھے, ان کو بلوایا. اس نے کہا سنائے کس سے کیسے ہوا. انہوں نے سارا قصہ سنایا. اس پر حجاج کہنے لگے کہ یہ اس وقت ممکن ہے جب پورے لشکر میں کوئی اللہ تعالیٰ کا نافرمان نہ ہو, تو پھر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. تو حجاج سے کہنے لگے ان کے اندر کا حال تو میں نہیں جانتا, لیکن ان کے ظاہر کا حال میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان سے زیادہ راتوں کو اٹھ کر رونے والا کوئی نہ تھا, اور ان سے زیادہ دنیا سے بیزار کوئی نہ تھا. اس لشکر میں 3 آدمیوں پر شک کیا گیا.
کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں. یہ وہ لوگ تھے جو پہلے مسلمان تھے، پھر مرتد ہو گئے، پھر دوبارہ مسلمان ہو گئے. قیس بن مقصو، عمرو ابن مادی کرب، طلحہ بن قویلد رضی اللہ عنہم، یہ 3 بڑے لوگ تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو یہ مرتد ہو گئے. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، پھر مسلمان ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان پر نظر رکھنا اور ان کو امارت نہ دینا. تو اس لشکر میں ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جو تحقیق کروائی تو راوی کہتے ہیں کہ وہ 3 جن کے بارے میں شک تھا ان کا یہ حال تھا کہ ان جیسا رات کو کوئی روتا ہی نہیں تھا اور ان جیسا کوئی دنیا سے بیزار ہی نہیں تھا. یہ ان کا حال تھا جن پر سب کو شک تھا. تو پھر جو شروع سے بھی پکے چلے آ رہے تھے وہ کہاں پہنچ گئے؟ اللہ تعالیٰ نے دین مکمل کیا، اس کی حفاظت کی، پھر ایک پاکیزہ جماعت تیار کی. انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کے محبوب سے مینا کے وادی میں لے لیا اور آپ کی وفات کے بعد صرف 90 ہجری میں اسلام کی آواز دبیل پور تک پہنچی، کشمیر تک پہنچی. سن 50 ہجری میں محمد بن ابی صفرہ کابل کے راستے پشاور سے نکلتے ہوئے، لاہور سے نکلتے ہوئے کلات تک پہنچے. کلات میں 7 صحابہ تابعین کرام آج بھی پہاڑ کے دامن میں سوئے ہوئے ہیں. اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ سن 90 ہجری میں وہ دیبل کے راستے سے سندھ آئے اور ملتان تک پہنچے، دبیل پور تک پہنچے اور ادھر کیتبہ بن مسلم الباہلی کاش گنج تک پہنچے. اور حضرت عبد الرحمن بن عباس، عقبہ بن نافع، ابو جامع انصاری، ابو لبابہ انصاری، رویفہ انصاری، یہ وہ صحابہ اکرام ہیں جو شمالی افریقہ، لیبیا، مراکش، الجزائر اور تیونس پہنچے. ان سب مقامات کے اندر ان کی قبر پھیلی. عقبہ بن نافع الجزائر میں دفن ہوئے، ابو جامع تیونس میں دفن ہوئے، عبد الرحمن بن عباس، معبد بن عباس یہ شمالی افریقہ میں دفن ہوئے. حضرت عبد الرحمن جنوبی فرانس، پیرس سے جنوب کی جانب 200-250 کلومیٹر دور ان کی قبر بنی. اسد ابن سراج اٹلی کے نیچے جزیرہ ہے سسلی، وہاں ان کی قبر بنی. قسم بن عباس کی سفرقند میں قبر بنی. ربی بن زید حارثی کی سجستان میں قبر بنی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی استنبول میں قبر بنی. ابو طلحہ انصاری کی بحیرہ روم میں قبر بنی. برا بن مالک کی تستر میں قبر بنی. نعمان بن کی نحمد میں قبر بنی. عمرو بن ماد یکرب کی نحمد میں قبر بنی. ابو رافع غفاری کی خراسان میں قبر بنی. حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کی خراسان میں قبر بنی. اس وقت یہ افغانستان کا حصہ ہے. یہ دیکھو ان کو قبروں کا نیٹ ورک، یہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان ہوتے تھے، دنیا میں زمین میں چھپ گئے اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کیا. محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ 17 برس کی عمر میں گھر سے نکلے تھے اور اس ہندوستان میں ہمارے ضلع ملتان تک وہاں آئے. کیا ان کا گھر نہیں چھوٹا؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں چھوٹے؟ صرف 4 مہینے میاں بیوی اکٹھے رہے. حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا. حجاج نے اپنی بیٹی نکاح میں دی تھی. 4 مہینے بعد سندھ میں جہاد کی ضرورت پڑی تو اٹھا کر اس کو بھیج دیا اور 2 سال یہاں رہے اور پھر گھر دیکھنے کی نوبت نہیں آئی. پھر شہید کر دیے گئے. صرف 4 مہینے ان کا گھر آباد ہوا اور پھر اجڑ گیا اور اس گھر کے اجڑنے کی برکت سے سندھ میں اسلام پھیلا. ہر کلمہ پڑھنے والا محمد بن قاسم کے کھاتے میں جا رہا ہے. سودا کر کے گئے. گھر تو ایک اجڑا لیکن کئی گھر آباد ہوئے. سن 90 ہجری سے لے کر آج تک سندھ میں جو ملتان تک نسلیں چلی آ رہی ہے وہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے کھاتے میں جا رہی ہے. جب وہ اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے قتل کیے گئے تو انہوں نے شعر پڑھا تھا، اگر قربانیاں نہ دیتے تو یہاں تک کیسے اسلام پہنچتا. ان کی قربانیوں نے نسلوں کی نسلوں کو اسلام میں داخل کر دیا. ان کی بیوی بچے بھی تھے، ان کے جذبات بھی تھے.